عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کو ہمارے مدنی چینل کے نئے سلسلے جس کا نام فیضان اسلام میں مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج کے سلسلے کے حوالے سے میں کچھ بنیادی باتیں عرض کروں گا۔ ابتداً درود پاک کی ایک فضیلت سن لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آج کا سلسلہ کیا ہوگا، کیا موضوع ہے ہمارا، اور آئندہ اس سلسلے کو ہم کس طرح سے آگے لے کر بڑھیں گے، کچھ باتیں عرض کروں گا۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 10 رحمتیں عطا فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے آج کے سلسلے میں مفتی صاحب الحمدللہ کرم فرما ہیں، اور سلسلے کا نام ہے فیضان اسلام۔ اس سلسلے میں ہر دفعہ ہم ایک نیا موضوع لے کر آئیں گے، اور اس موضوع سے متعلق اسلام میں کیا حکمتیں ہیں، اس کے بارے میں اسلام میں کیا کانسیپٹ ہے، اس چیز کے بارے میں ہمارا کیا ذہن ہونا چاہیے، اور اس سے متعلقہ جملہ سوالات کو ہم شامل سلسلہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ مثال کے طور پر آج کے سلسلے میں ہم نے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے نیکی کی حقیقت۔ مسلمان نیکیاں کرنا چاہتا ہے، اور نیکی ہی انسان کو کامیابی دلاتی ہے۔ گناہوں سے بچنا اور نیکیاں کرنا یہ بہت ہی بنیادی اور بڑی اہم شے ہے۔ اسلام میں نیکی کا کیا تصور ہے، نیکی کی کیا اہمیت ہے، جو نیکی کرتا ہے، نیکوکار ہوتا ہے، اس کا کیا معیار ہے، نیکی کا کیا معیار ہے، ہم کس کو نیک سمجھیں، کسی کے بارے میں نیک یا بد ہونے کے بارے میں ہم کیا ذہن رکھ سکتے ہیں، اس طرح کے مختلف سوالات کو ہم شامل کریں گے۔ اسی طرح ہر سلسلے کے اندر انشاءاللہ عز و جل اسلام سے متعلق کسی بھی ایک شے کو ہم موضوع سلسلہ بنائیں گے، اور اس کے متعلق انشاءاللہ عز و جل ہم سوالات کریں گے۔ مفتی صاحب انشاءاللہ عز و جل اس کے جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ اول تا آخر دیکھنے کی نیت کر لیجئے، علم دین حاصل کرنے کی نیت کر لیجئے، جو کچھ سنوں گا سیکھوں گا اس پر عمل کروں گا، یہ نیکی انشاءاللہ بہت زیادہ مفید ثابت ہوگی۔ اسی طرح یہ بھی نیت کر لیجئے کہ جو یہاں پر میں سمجھوں گا سیکھوں گا، اچھی طرح سے سمجھنے کے بعد دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کروں گا۔ مفتی صاحب مرحبا کہتے ہیں آپ کو سلسلے میں۔ ماشاءاللہ آج کا ہمارا موضوع ہے، بڑا ہی بنیادی موضوع ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے نیکی کی حقیقت کیا ہے، یہ ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ اسلام میں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بیان فرمائیے کہ نیکی کسے کہتے ہیں، اور اس کی تعریف کو قرآن و حدیث میں کس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کی کچھ اصطلاحات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی ایک باقاعدہ جو ٹرمینالوجی ہے وہ اپنی جگہ اگرچہ مشکل ہو، لیکن اس کا جو ایک عام سا مفہوم ہوتا ہے اسے ہر کوئی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ جی، جیسے مثال کے طور پہ علم کی تعریف پوچھیں کہ علم کی تعریف کیا ہے، اب کتابوں میں دیکھیں تو اتنی زیادہ تعریفیں کیوں ہیں، علم اسے کہتے ہیں، علم اسے کہتے ہیں، لیکن ہر بندہ ویسے سمجھتا ہے کہ علم کسے کہتے ہیں، کہ جب اسے علم حاصل ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اسے علم حاصل ہوا، جب اسے نہیں ہوتا تو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اسے علم نہیں ہے۔ اسی طرح نیکی اور بدی یا نیکی اور گناہ کا جو تصور ہے وہ مسلمانوں کے نزدیک بڑا واضح ہے۔ جو دینی سوچ رکھنے والے ہیں اور دین سے محبت کرنے والے ہیں اور علم دین سے جن کا تھوڑا بہت بھی شغف ہے، وہ نیکی کے تصور کو سمجھتے ہیں۔ ہمارے عام جو مفہوم ہے
اس میں نیکی ہر وہ کام ہے کہ جس کے اوپر ثواب ملتا ہے. صحیح. اب اس پر ثواب نیت کی وجہ سے ملا کہ ویسے وہ صرف جائز کام تھا لیکن نیت سے ثواب مل گیا، یا وہ بذات خود ہی ایسا کام ہے کہ جسے ہر کوئی نیکی کا کام سمجھتا ہے. جیسے کوئی شخص اگر بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کی تسبیح کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، تو ہر کوئی آدمی کہے گا کہ یہ نیکی کا کام کر رہا ہے. بے شک. کوئی آدمی کسی غریب کی مدد کرتا ہے تو اسے فوراً ہر کوئی کہے گا کہ یہ نیکی کا کام کر رہا ہے. تو اس اعتبار سے تو نیکی کا مفہوم بڑا واضح ہے. صحیح. اور ہم عام طور پر نیکی کو اسی مفہوم میں لیتے ہیں کہ جس پر ہمیں ثواب ملے. لہذا وہ کام اصالتاً ہی یعنی اصلاً ہی وہ ایسا ہے کہ جسے دینی کام شمار کیا گیا ہے، یا یہ ہے کہ دین نے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ تم اگر اس میں اچھی نیت کرتے ہو تو وہ تمہارے لیے ثواب کا ذریعہ بن جائے گا. جیسے یہی کھانا کھانا ہے، کھانا کھانا بذات خود جو ہے ایک مباح کام ہے، جائز کام ہے، نہ ثواب ہے نہ گناہ. لیکن اس میں آدمی اچھی نیت شامل کر لیتا ہے کہ یہ میں کھانا اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ نماز پڑھنے کے اندر میں توجہ سے نماز پڑھ سکوں، کہ بہت بھوک لگی ہوگی تو نماز کے اندر توجہ نہیں رہے گی، تو عبادت پر قوت حاصل ہوتی ہے. اسی طرح اور جو امور دینیہ سر انجام دینے ہیں ان میں مدد مل جاتی ہے. تو اس اعتبار سے یہ نیکی کا کام بن جاتا ہے. اب یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں نیکی کو کس لفظ سے تعبیر کیا گیا. تو قرآن پاک میں بڑے خوبصورت الفاظ نیکی کے بارے میں بیان ہوئے ہیں. جیسے قرآن پاک میں لفظ برن کا جو لفظ ہے یہ نیکی کے لیے استعمال ہوا. آیت مبارکہ ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پسندیدہ شے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. اب نیکی کے لیے لفظ بر یہاں پر بیان کیا گیا. صحیح. اسی طرح قرآن پاک میں نیکی کے لیے لفظ خیر بھی بیان ہوا. جیسے آیت مبارکہ ہے وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. صحیح. تم جو نیکی کا کام کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے. بے شک. تو اب لفظ خیر جو ہے یہ اس کے لیے استعمال ہوا. اسی طرح لفظ معروف بھی نیکی کے لیے قرآن پاک کے اندر بیان ہوا ہے. جیسے مشہور آیت مبارکہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. ٹھیک. تو اب یہاں پر نیکی کے لیے لفظ معروف کا بیان ہوا. پھر ایک اور لفظ جو بکثرت قرآن پاک میں نیکی کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے صالحن یا صالحات. صحیح. یہ شاید سب سے زیادہ لفظ جو نیکی کے لیے استعمال ہوا قرآن پاک میں وہ یہی والا ہے. اعمال صالحہ نیک اعمال ہم عام استعمال کرتے ہیں. قرآن پاک کے اندر ہے من عمل صالحا فلنفسہ، جو نیکی کا عمل کرے گا تو وہ اپنی ذات کے لیے ہی کرتا ہے. صحیح. ومن اساء فعلیہا، اور جو گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال بھی اسی کے اوپر. صحیح. تو اب یہاں پر نیکی کے لیے لفظ صالحا آیا. ٹھیک. اور اس کے علاوہ آیات مبارکہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اس سے اچھی کس کی بات کہ جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کا کام کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں. صحیح. تو یہاں پر بھی صالحاً کا لفظ. پھر اور وہ آیات مبارکہ جن میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ تو بہت ساری آیات مبارکہ ہیں. اس میں بھی یہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. صحیح. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. یہاں صالح کا تو لفظ. صالح صالحات کا لفظ جو ہے یہ نیکی کے لیے استعمال ہوا. اسی طرح ایک اور لفظ ہے وہ بڑا خوبصورت لفظ ہے مرضات. مرضات کا مطلب ہے اللہ کی پسند کی چیزیں. ماشاءاللہ. تو یہ لفظ بھی تو اب نیکی ہوتی کیوں ہے؟ ہم نیکی کا کام اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کو پسند ہے. نیکی کیوں ہے؟ ہم نیکی کرتے اس لیے ہیں کہ یہ اللہ کو پسند ہے. تو اب اس کے لیے آیت مبارکہ جیسے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنی جان کو بیچ دیا اللہ کی پسندیدہ چیزوں کی طلب میں. تو اب نیکیوں کی طلب کے اندر انہوں نے اپنی جان کو جو ہے وہ بیچ دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا جو لفظ ہے، مرضات کا جو لفظ ہے، یہ بھی نیکی کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور لفظ وہ بھی مشہور آیت مبارکہ ہے حسنہ
صحیح۔ حسنہ سیئہ، یہ دو لفظ بھی بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں قرآن پاک کے اندر ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لائے گا اس کے لیے اس کی 10 مثلیں ہیں، یعنی اسے 10 گنا اسے ثواب ملتا ہے۔ جو ایک نیکی کرتا ہے اسے 10 گنا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو اب جو ایک نیکی کرتا ہے من جاء بالحسنہ، جو ایک نیکی لائے، تو یہاں نیکی کے لیے لفظ حسنہ کا استعمال ہوا۔ اسی طرح لفظ احسان، یہ بھی نیکی کے لیے بہت زیادہ قرآن پاک کے اندر استعمال ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہے؟ یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو احسان کرنے والوں سے مراد ہے نیکی کرنے والوں سے، اچھے عمل کرنے والوں سے۔ تو یہ چند ایک الفاظ ہیں جو ایک سرسری یعنی دیکھنے بڑے سے خوبصورت اور قرآن کو ایک اور زاویے سے ہم نے سمجھا کہ قرآن پاک نے نیکی کے لیے مختلف تعبیرات بیان فرمائی، اور اس میں ہر ایک کے اندر ایک اپنی خوبصورتی ہے۔ برٌ کے اندر اپنی خوبصورتی ہے، حسنۃ کے اندر ایک اپنی خوبصورتی۔ جو عربی کو تھوڑا سا سمجھنے والا ہے اس کے لیے ان الفاظ کے اندر بھی ایک جداگانہ حسن پایا جائے گا۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں، اس کے علاوہ شاید اور تھوڑا سا سرچ کرے تو اور بھی بہت سارے الفاظ مل سکتے ہیں۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ تو مفتی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے بیان کیا کہ نیکی کیا ہے، اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کن کن الفاظ کے ساتھ جو ہے بیان فرمایا۔ یہ تو ہو گئی نیکی اٹ سیلف کہ یہ نیکی ہے۔ اچھا، اب نیکی ظاہر ہے کوئی شخص کرے گا تو وہ نیک کہلائے گا، تو اب اس کا کیا معیار ہے اسلام کے اندر کہ ہم کب کسی شخص کو نیک کہہ سکتے ہیں یا ہم کسی کو نیک نہیں سمجھتے؟ تو اس کا کیا معیار ہے؟ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، نیکوکار بھی کسی کو ہم نے سمجھنا ہے یا نہیں سمجھنا، یا جو بھی اس کا ایک معیار ہے۔ تو یہ ایک بڑی مشکل چیز ہوتی ہے، اور اس میں بڑی گفتگو بھی کی جاتی ہے کہ یار فلاں شخص نیک ہے، اسی وقت وہ کہے گا یار تم اس کو نیک کہہ رہے ہو، وہ تو یہ کرتے تو وہ نیک کہاں سے ہو گیا؟ تو اب جو ہے دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ اسلام کے اندر نیکی کے ساتھ ساتھ نیک شخص کا یہ کیا معیار ہے؟ نیکی اس کے دو پہلو ہیں بیسیکلی، یوں کہہ لیں۔ عربی کے اندر الفاظ استعمال ہوتے ہیں امتثال اوامر اور اجتناب نواہی۔ صحیح۔ امتثال اوامر کا جو سادہ سا ترجمہ ہے وہ بنتا ہے وہ کام کرنا کہ جن کے کرنے کا حکم دیا گیا، جی۔ اور اجتناب نواہی کا مطلب ہے ان چیزوں سے بچنا جن سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ نیکی کے لیے تو بذات خود وہ نیکی کا عمل ہی کافی ہے کہ ایک آدمی نے نماز پڑھی، اس نے نیکی کا کام کیا، ایک آدمی نے کسی غریب کی مدد کی، اس نے نیکی کا کام کیا۔ جی۔ لیکن نیک ہونا جو ہے یہ تھوڑا سا اس سے وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ وسیع مفہوم اس اعتبار سے کہ نیک اسی کو قرار دیا جاتا ہے جو ان دونوں پہلوؤں پر عمل کرتا ہے۔ اچھا، یعنی نیکی کے کام بھی کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا بھی ہے۔ اسے یوں کہہ لیں کہ گویا نیک بننے کے لیے پرندے کے جیسے دو پر ہوتے ہیں، نیک بننے کے لیے یہ دونوں چیزیں پر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ایک پر سے جیسے پرندہ نہیں اڑ سکتا، اسی طرح ایک سائیڈ پر عمل کرنے سے آدمی نیک نہیں بن سکتا۔ ہاں، یہ ہے کہ اس کی تھوڑی سی لمبی تشریح کر دی جائے، جیسے گناہوں سے بچنے کے اندر اب ہم یہ کہیں کہ نماز نہ پڑھنا چونکہ گناہ تو لہذا اس سے بچے۔ اب یہ تعبیر اگر اختیار کریں گے تو پھر گناہ سے بچنے والے کو نیک کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن جو تھوڑا سا تشریح والا یا تفصیل والا اس کا مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ جو دونوں پہلوؤں پر عمل کرے۔ اب ہمارے عرف میں بھی اس کا یہی مطلب لیا جاتا ہے، اور ہمارے دین کے اندر بھی اس کی یہی تعبیر ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایسا نہیں ہو سکتا ایک آدمی نمازی بھی ہے اور وہ روزے بھی رکھتا ہے، ہر سال حج بھی کرتا ہے، غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ رشوت خور بھی ہے۔ صحیح۔ تو اس کو کوئی بھی نیک نہیں کہے گا کہ یہ رشوت خور ہے۔ باقی اس کے سارے اعمال کو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ یہ چونکہ یہ سارے اعمال کرتا ہے تو رشوت ہی لیتا ہے نا صرف۔ ایسا کہہ کے کوئی اس کو سائیڈ میں نہیں کرے گا، ہر کوئی کہے گا کہ یار یہ نیک آدمی نہیں۔ نیک آدمی نہیں۔ تو گناہ کوئی بھی کیا، گناہ کوئی بھی کیا، صغیرہ ہے اس پر اصرار کر رہا ہے، کبیرہ ہے وہ کر رہا ہے، تو اس کو نیک نہیں کہا جاتا۔ لہذا اب ایک آدمی اگر نماز نہیں پڑھتا، اور پانچوں نہیں ایک ہی نماز ترک کرتا ہے، فجر کی نماز مثلا نہیں پڑھتا، یا وہ جماعت کا تارک ہے، جماعت سے نماز نہیں پڑھتا، جماعت واجب ہے،
اب اس پر جماعت واجب ہے، وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتا، تو اب اگرچہ وہ باقی سارے کام کر رہا ہے، یعنی اس کا اخلاق بھی اچھا ہے، وہ رزق حلال بھی کماتا ہے، وہ ذکر و اذکار بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود شریعت یہ فرماتی ہے کہ جو جماعت کو ترک کرے وہ فاسق ہے، مردود الشہادت، اس کی گواہی قبول نہیں ہے اس کی، وہ فاسق۔ تو پتہ چلا کہ نیک کا لفظ جس پر بولا جائے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیکیاں کرنے والا بھی ہو، گناہوں سے بچنے والا بھی ہو، بلکہ اس میں جو گناہوں سے بچنے والا پہلو ہے وہ کچھ زیادہ غالب ہوتا ہے۔ مفتی صاحب بڑا مشکل نہیں ہو جائے گا جو آپ نے وضاحت بیان کی؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر نیک بننا آسان نہ ہوا۔ اب دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر یہ بھی ایک پہلو ہے کہ بعض اوقات بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے گناہوں میں، یعنی اعلانیہ گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، کسی ایسے طبقے سے وابستہ ہوتے ہیں یا ان کا کام ہی ایسا ہوتا ہے، لیکن وہ چند اخلاقی چیزیں ان کی اچھی ہوتی ہیں یا چند ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو جو ہے وہ نیک کہنے پر اصرار بھی کرتے ہیں۔ ایک تو یہ چیز، اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ دوسرا جو آپ نے کنسیپٹ بیان کیا کہ اب وہ 10 اچھے کام کر رہا ہے لیکن ایک کسی گناہ میں مبتلا ہے تو اس کو ہم نیک نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیں اس میں یہ ہے، ہر جو بھی آدمی کوئی کام کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، جی، اس کے لیے ایک خاص لفظ ہے، ہم اس لفظ سے اس کو تعبیر کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی بہت سخی ہے، صحیح، اپنے اس کے جتنے غریب رشتہ دار ہیں سب کا وہ خرچہ اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے پاس پڑوس محلے کے اندر بھی جو غریب آدمی اس کو دیتا ہے، سالانہ بھی اس کا جناب لنگر جاری ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے اور رزق حلال سے کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، ہم اسے کہیں گے یہ سخی ہے، صحیح، ہم اسے کہیں گے یہ سخی ہے، سخی ہے، یا جو سخاوت کی نیکی ہے اس نیکی کے اعتبار سے یہ نیک ہے، اس کا عامل ہے یہ، یعنی اس کا عامل ہے، اس نیکی کے اعتبار سے نیک ہے۔ ٹھیک ہے، وہ نیک کہ جو اللہ کی بارگاہ میں مطلقاً نیک قرار پائے اور جسے صالحین کے اندر شمار کیا جائے، صحیح، اس کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ دونوں طرف پر عمل کرنے والا ہو۔ تو اب یہ کہ جو جسا ایک آدمی نماز بہت پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ کاروبار میں ڈنڈے بھی مارتا ہے، تو نماز پڑھنے کے اعتبار سے ہم کہیں گے کہ یہ نمازی ہو گیا، بڑا پکا نمازی ہے، ہم پکا نمازی بھی بول دیں گے، صحیح، لیکن وہ نیک ہے یہ نہیں۔ تو گویا یہ نیکیاں جتنی بھی ہیں یا گناہوں سے بچنے کے جتنی بھی چیزیں ہیں یہ نیک بننے کے مختلف پارٹس ہیں۔ صحیح، مجموعی طور پر جب یہ پورا، یعنی یہ یوں کہہ لے کہ ایک بلڈنگ ہے، یہ صحیح، صحیح، جس بلڈنگ کی چھت نہیں ہے اس کو آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ مکمل بلڈنگ ہے، جس بلڈنگ کی دیواریں نہیں ہیں آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مکمل بلڈنگ ہے۔ تو اب اس کا جو پورشن بن چکا ہے اتنے کا ہی ہم بول دیں گے، جس کا فرش لگ چکا ہے اس کو بولیں گے اس کا فرش بن گیا، جس کی دیواریں کھڑی ہیں اس کو بولیں گے اس کی دیواریں کھڑی ہیں۔ لیکن نیک ہونا جس پر صالحین کا جو ہے اطلاق کیا جائے، جس پر نیک کا لفظ بولا جائے اور جو اللہ کی بارگاہ میں ایک نیک کے طور پہ مقبول ہو، بعض اوقات تو اللہ تعالیٰ کسی کا معمولی سا نیک عمل بھی قبول فرما کے اس کی بخشش کر دیتا ہے، تو وہ ایک اور میٹر ہے، وہ اس کی رحمت کا ہے۔ لیکن جسے ہم نیک کہیں گے اس کے بارے میں افراط و تفریط کا جو معاملہ ہے نا، کہ جو آدمی حقوق العباد میں بڑا اچھا ہے اور حقوق اللہ بالکل ادا نہیں کرتا، ٹھیک، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ بڑا نیک آدمی، یہ غلط ہے۔ ایسا نہیں، حقوق العباد کے ساتھ حقوق اللہ بھی ہیں، یعنی لوگوں کے ساتھ جو اس کے معاملات ہیں بڑے اچھے ہیں، لیکن نماز وہ نہ پڑھے، روزہ وہ نہ رکھے، حج فرض ہونے کے باوجود وہ نہ کرے، زکوٰۃ وہ نہ ادا کرے، تو یہ آدمی نیک نہیں۔ اور ایک آدمی ان چیزوں پہ عمل کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، نفلی صدقات بھی ہیں، اس کے ساتھ ذکر اذکار تلاوت بھی ہے، لیکن وہی اپنے پڑوسیوں کو ایذا دینے والا ہے، صحیح، دوسرے لوگوں کو تنگ کرنے والا ہے، لوگوں کے حقوق نہیں پورے کرنے والا، لوگوں کا مال دبایا ہوا ہے، تو اس کو کون آدمی نیک کہہ سکتا ہے؟ صحیح، اسی لیے دونوں چیزیں بخشش کا جو معیار ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کسی بھی عمل پر بخش دیتا ہے، لیکن اس نے ایک قانون بنایا ہے، ٹھیک ہے، اس نے ایک قانون بنایا کہ جو گناہ کرے گا وہ اس کا مستحق ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو نیکی کرتا ہے وہ اس کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اب اس مستحق آدمی کو اللہ تعالیٰ واقعی وہ جزا دے دے یا وہ سزا دے دے، یہ اس کی ذات کے اوپر ہے، بخش دے تو اس کا معاملہ، نہ بخشے تو وہ ایک الگ اسی کا چیز ہے، وہ معاملہ، اللہ الگ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ لیکن جس کو ہم نیک کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نیک بننے کے لیے یہی ہے کہ آدمی گناہوں سے بھی بچے، اس میں سارے گناہ، اس میں غیبت بھی ہے، چغلی بھی ہے، جھوٹ سے بچنا بھی ہے، تہمت سے بچنا بھی ہے، الزام تراشی سے بچنا بھی ہے، بد نگاہی سے بچنا بھی ہے، اور اس میں تمام نیکیاں، فرائض پہ عمل، واجبات پہ عمل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، ذکر اللہ، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کی دعوت، برائی سے منع کرنا، یہ سارے کے سارے امور ہیں۔ تو جہاں جہاں جس کا جو موقع آتا جائے اس کے مطابق کرتا جائے۔ اچھا، اب ایک بات میں عرض کروں گا، جو آپ نے فرمایا کہ پھر تو بڑا مشکل ہے نیک بننا، جی، یعنی تو
اول تو یہ ہے کہ جنت جو ہے نا، جو صلہ ہے وہ معمولی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے جان و مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، صحیح، کسی جگہ حقیقتاً ہی جان قربان کرنا پڑتی، ٹھیک ہے، اور کسی جگہ اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ صحیح، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ماشاء جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہش سے روکا، صحیح، بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو خواہش کو، نفس کو خواہشات سے روکنا، گناہ کرنے کو دل کر رہا ہے، بد نگاہی کرنے کو دل کر رہا ہے، غیبت کرنے پہ دل کہہ رہا ہے کہ بس اس کے بارے میں تو بول دو جو بھی بولنا ہے، صحیح، لیکن روکنا ہے اپنے نفس کو۔ ٹھیک، جھوٹ بولنے کا وہ ہے کہ یار جھوٹ نہیں بولیں گے نا تو کام نکلے گا نہیں، جھوٹ بولنا ہی بولنا، لیکن روکنا پڑے گا اپنے آپ کو۔ صحیح، تو یہ جو کام ہے یہ کرنے ہی پڑیں گے۔ صحیح، اب یہ کہ یہ مشکل کب ہوتے ہیں؟ مشکل ہوتے ہیں جب آدمی شروع کرتا ہے، ٹھیک ہے، شروع میں مشکل لگتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اول تو ویسے ہی قرآن پاک میں فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ حکم نہیں دیتا، مکلف نہیں کرتا۔ صحیح، دوسری بات یہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت ارادی ایک ایسی شے دی ہے کہ قوت ارادی کے ساتھ ایک آدمی پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہے، کیٹو پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہے، بالکل، اس کی قوت ارادی ہوتی ہے، حالانکہ وہ ہماری طرح انسان ہے۔ اب ہمیں کوئی بولے کہ بھائی صاحب آپ کیٹو پہاڑ پہ چڑھ جائیں، تو ہم اس کی سردی، بلندی، گھاٹیاں، وادیاں یہ دیکھتے ہوئے ڈر جائیں گے، نہیں کریں گے۔ لیکن جو چڑھ گیا وہ کیوں چڑھ گیا؟ اس کی قوت ارادی تھی، اور وہ تو بہت مشکل کام ہے۔ صحیح، نمازیں پڑھنا کیا مشکل ہے؟ صحیح، نماز پڑھنے میں تو کچھ بھی نہیں جاتا، الٹا آدمی کو ذہنی تسکین بھی ملتی ہے، ٹھیک، اس کے دل کو سکون بھی سرور ملتا ملتا ہے، ہے، اس کو طہارت بھی ملتی ہے، اس کے اعضاء کو سکون بھی ملتا ہے، کام کی اس کی تھکاوٹ بھی دور ہوتی ہے، ریلیکسیشن ایک اس کو ملتی ہے۔ تو یہ عبادت جو ہے یہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی۔ صحیح، اسی طرح بقیہ نیکیاں ہیں، صحیح، جب آدمی نیکیاں اسی طرح گناہوں سے بچنا ہے۔ ٹھیک، پہلی مرتبہ گناہ غیبت سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آدمی کے جذبات ہیں کسی کے بارے میں اور وہ اپنا اظہار نہ کرے تو اس کو تو ہوتا ہے میں پھٹ نہ جاؤں گا، لیکن وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں ہے، مجھے غیبت نہیں کرنی۔ صحیح، ایک مرتبہ بڑا مشکل ہوگا، اگلی مرتبہ تھوڑا سا، تیسری مرتبہ اس سے آسان، چوتھی پانچویں مرتبہ میں اس کے لیے برابر ہو جائے گا، اور وہی چیز لطف کا باعث ہوگی، یعنی کیا میں بچ گیا، وہ بچنا اس کو یہ ہوگا نا کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر بچ گیا، صحیح، یہی چیز اس کی راحت کا ذریعہ بن جائے گی۔ اب اس کے لیے غیبت سے بچنا کیا، وہ دوسرا کرے تو اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جائے گی۔ صحیح، یعنی ایسے صالحین ہیں کہ جو غیبت سنیں تو ان کی طبیعت خراب ہو جائے۔ صحیح، تو اس لیے گناہ سے بچنا یا نیکی کرنا مشکل ہوتا ہے ابتدا میں، ٹھیک ہے، جب آدمی اس کا عادی بن جائے، کوشش کرے، قوت ارادی استعمال کرے تو بڑی آسانی سے نیکیاں کرنا شروع کر دے۔ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب، ایک اور بڑا اہم سوال ہے کہ نیکی اور نیک یہ تو ہو گیا، اچھا اس میں بھی کیا فرق ہے کہ ایک وہ شخص ہے کہ جسے ہم نیک سمجھتے ہیں، تو کیا یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کے بارگاہ میں بھی نیک ہے؟ تو کیا انسان کے سامنے کسی کا نیکوکار ہونا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نیکوکار ہونا یا نہ ہونا، دونوں پہلوؤں کے اعتبار سے کیا اس میں فرق بھی ہوتا ہے، یا اسلام اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے کہ جو بظاہر نیک ہے اور ہم جس کو نیک سمجھتے ہیں وہ اللہ کے بارگاہ میں بھی نیکی ہے؟ دیکھیے یہ اس کے کئی پہلو بن جائیں گے۔ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ لوگ جسے نیک سمجھتے ہیں جی، اور بہت نیک سمجھتے ہیں اور وہ بہت نیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ بھی نہیں ہے کہ وہ فاسقی ہے ٹھیک ہے، اور تنہائی میں گناہوں پر جری ہے، ایسا نہیں۔ صحیح، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے حسن ظن کی اس کے حوالے سے لاج رکھتا ہے ماشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ویسا معاملہ فرماتا ہے۔ جیسے صحیح، ایک حدیث مبارک بھی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے بڑی تعریف کی، بڑا اچھا آدمی ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ عرض کی کیا واجب ہوئی؟ فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ، دوسرے کے بارے میں جہنم کس طرح وعید ہے۔ صحیح، تو اس میں کیا ہے کہ لوگ جس کے بارے میں تعریف کریں اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے حسن ظن کے مطابق اسے معاملہ فرماتا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ ٹھیک، اب اس میں کیا ہے کہ ہم مثال کے طور پہ ہمیں صرف فرض نماز پڑھنے والے، فرض واجب سنتیں پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک، لیکن کسی کا ہمارے بارے میں یہ گمان ہے کہ ماشاءاللہ یہ بہت عبادت گزار ہے، یہ رات کو تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، نیک آدمی ہے، یہ تہجد بھی پڑھتے ہوں گے۔ اب ہم نہیں پڑھتے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے حسن ظن کی وجہ سے ہمارے ساتھ اور اچھا معاملہ فرمائے، یعنی ہماری حیثیت سے زیادہ اچھا معاملہ فرمائے۔ صحیح، تو ایسا جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور ایسا وقوع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے کہ لوگ
نیک کسے سمجھیں؟ ان کے سامنے جو نیک کی تعریف پر پورا اترے وہ اسے نیک سمجھیں گے. ٹھیک ہے. ان کے سامنے ایک آدمی کوئی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا اور جو فرائض و واجبات اور سنن مؤکدہ ہیں وہ انہیں ادا کرتا ہے, تو یہ لوگ اس کو نیک سمجھیں گے. صحیح. اور ان پر واجب ہوگا کہ یہ اسے یہی سمجھے, یعنی یہ اسے بدگمانی اس کے بارے میں نہ کرے, کیونکہ اب کرینہ کوئی نہیں پایا جا رہا. صحیح. اب ایسا کوئی خارجی کرینہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اس کو گناہ گار قرار دے, لہذا یہ اس کو نیک ہی سمجھے. لیکن حقیقی صورتحال جو ہے, یعنی جو ایکچوئل سچویشن ہے وہ بالکل اس سے ڈیفرنٹ بھی ہو سکتی ہے, اور اس کے بارے میں تو بہت ساری احادیث مبارکہ, آیات مبارکہ موجود ہیں. اب مثال کے طور پر ایک آدمی نمازی بھی ہے, تہجد گزار بھی ہے, روزے بھی رکھتا ہے, نفلی روزے بھی رکھتا ہے, صدقات و خیرات بھی کرتا ہے, اور راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے شہید بھی ہو گیا. صحیح. عالم ہے اور بڑا جناب بلند پایا عالم ہے, اور لوگ اس سے جناب فیض یاب ہو رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن وہی حدیث مبارک کہ فرمایا گیا کہ تو نے علم پڑھا تاکہ تجھے عالم کہا جائے, تاکہ تجھے قاری کہا جائے, اور تو نے میری راہ میں مال خرچ کیا تاکہ تجھے سخی کہا جائے. صحیح. اور تو نے لڑائی کی, جہاد کیا تاکہ تجھے مجاہد اور شہید کہا جائے. تو کہہ لیا گیا, صحیح. صحیح. لوگوں نے کہہ دیا جو تم نے کہلوانا چاہا. اب ہر ایک کے بارے میں حکم کیا کہ گھسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ. تو پتہ چلا کہ بندوں کی نظر میں ایک آدمی سخی ہے, عالم ہے, قاری ہے, شہید ہے, یا کوئی بھی دوسرا عمل کرنے والا ہے. صحیح. تو وہ اپنے اعتبار سے اس پر یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی یہ شہید ہوا تو اس نے ریاکاری کی تھی. ٹھیک ہے. یہ عالم ہے لیکن یہ ہے ریاکار. وہ لوگ نہیں کہیں گے, لوگوں کے لیے یہ کہنا حرام, کیونکہ وہ دل کی حالت نہیں جانتے. ٹھیک ہے. ظاہر کو دیکھیں گے اس کے مطابق بولیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن دونوں کو جانتا ہے. بے شک. ٹھیک ہے. اس نے تو فرمایا یہ ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون. فرمایا کہ محبوب تم فرماؤ کہ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں ضرور ملے گی. صحیح. پھر تمہیں لوٹایا جائے گا اس ہستی کی طرف جو عالم الغیب و شہادہ ہے. صحیح. جو باطن کو بھی جانتی ہے, ظاہر کو بھی جانتی ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, تو وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ تم یہ کرتے تھے, تمہاری نیت یہ تھی. اس لیے احادیث کے اندر بھی آتا ہے کہ کئی لوگوں کے اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوتے ہیں تو پہلے آسمان سے واپس بھجوا دیے جاتے ہیں, لے جاؤ اس کو زمین پہ لے جاؤ, یہ کوئی قبول نہیں ہے. فرشتوں کی نظر میں وہ اعمال بالکل صحیح ہوتے ہیں کہ بڑا اچھے طریقے سے خشوع و خضوع سے نماز پڑھی ہے, تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت پہلی صف میں بڑی توجہ کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا. پوری نماز میں نہ اس نے کھجایا, نہ اس نے ادھر ادھر دیکھا, نہ اس نے نگاہ اٹھائی, اس نے بڑا جناب پوری اس کی قرات کی آواز بھی بڑی اچھی آ رہی تھی, سارا کچھ تھا. تو اس کے عمل میں تو بڑا خوبصورت عمل ہے. صحیح. لیکن اللہ تعالیٰ اس کے دل کی حالت جانتا ہے کہ اس کا یہ سارا خشوع و خضوع اور یہ توجہ اور یہ جو کچھ بھی ہے یہ سارے کا سارا لوگوں کو دکھانے کے لیے, تو وہ عمل اس کا مردود. کسی کا دوسرے آسمان سے واپس لوٹا دیا جاتا ہے, کسی کا ساتویں آسمان سے واپس لوٹا دیا جاتا ہے. اسی طرح قیامت کے دن بہت سارے لوگ ہیں جن کو مخاطب کر کے یہ کہا جائے گا کہ تم لوگوں کے سامنے نیک بنتے تھے لیکن خلوت کے اندر تنہائی میں جا کے گناہوں کے ساتھ میرا مقابلہ کرتے تھے. اللہ. تو لوگوں کی نظر میں نیک ہونا ایک خاص اعتبار سے فائدہ دے سکتا ہے کہ جب آدمی باطنی طور پہ گناہوں پہ جری نہ ہو. لیکن ویسے یہ معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے. لوگ اس کو بہت نیک سمجھتے ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ بالکل جو ہے نا وہ مردود قرار پائے. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی طور پر نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب یہ بتائیے کہ گناہوں کے بارے میں تو معروف ہے, سنتے بھی ہیں, بچہ جانتا ہے کہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں, کبیرہ ہوتے ہیں, چھوٹے گناہ, بڑے گناہ. تو کیا یہ تقسیم نیکیوں کے اندر بھی ہے کہ کچھ نیکیاں چھوٹی, کچھ بڑی, ثواب کے اعتبار سے یا مقام و مرتبے کے اعتبار سے؟ یعنی صغیرہ کبیرہ نیکیاں. جی, صغیرہ یعنی نیکی صغیرہ, نیکی کبیرہ. یہ اصطلاح تو استعمال نہیں کی جاتی صغیرہ کبیرہ نیکیوں کی, لیکن یہ ہے کہ نیکیوں میں درجات تو ہیں. اچھا. یعنی یہ تو احادیث سے بھی ثابت ہے. کیسے ہم تقسیم کریں گے, ہم کیا سمجھیں؟ مثال کے طور پہ ایک تو عام معروف تقسیم ہے کہ فرض کا درجہ سب سے بڑا, ٹھیک ہے, اس کے بعد واجب کا درجہ, اس کے بعد جو ہے وہ سنت کا, اس کے بعد نفل کا درجہ. تو یہ تقسیم تو ہمارے دین کے اندر ایک یقینی قطعی طور پر موجود ہے. صحیح. اور پھر ایک عام معروف جو ہے وہ لوگوں کو معلوم ہے کہ فرض کا ثواب جو ہے وہ نفل سے 70 گنا زیادہ ہوتا ہے.
سبحان اللہ. تو یہ ہر عمل کے اعتبار سے، یعنی فرض نماز کا ثواب نفلی نماز سے، فرض روزے کا ثواب نفلی روزے سے، فرض زکوٰۃ کا ثواب عام صدقات سے، اور فرض حج کا ثواب عام حج سے. تو یہ 70 گنا کا جو فرق ہے وہ موجود ہے. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ خود پھر اعمال کے اندر بھی فرق ہے. اعمال کے اندر جیسے ایک ہر مسلمان جانتا ہے کہ سب سے افضل عمل جو ہے وہ نماز ہے. بے شک. ایمان کے بعد سب سے افضل عمل نماز ہے. صحیح. تو اسے ہر کوئی جانتا ہے کہ افضل عمل نماز ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ بڑی نیکی ہو گئی. نماز بڑی نیکی ہے. روزہ اس کے بعد آتا ہے. پھر زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے. ان میں پھر مختلف قول ہے. کسی نے کہا کہ زکوٰۃ دوسرے نمبر پہ ہے، کسی نے کہا کہ روزہ دوسرے نمبر پہ. معروف یہ ہے کہ زکوٰۃ دوسرے نمبر پہ، روزہ تیسرے پہ، حج چوتھے پہ. تو یہ ایک تقسیم بھی موجود ہے. اسی طرح پھر احادیث مبارکہ کے اندر کئی چیزوں کو بالتصریح فرمایا گیا خصوصیت کہ یہ افضل ہے، یہ اس سے کم ہے، یہ اس سے کم ہے، یہ اس سے کم ہے. جیسے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا. عرض کیا پھر؟ فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا. پھر اس کے بعد کسی حدیث میں ہے کہ اس کے بعد افضل عمل جو ہے یعنی بڑی نیکی وہ جہاد ہے. یا کسی حدیث میں ہے کہ اس کے بعد بڑی نیکی والدین سے اچھا سلوک کرنا ہے. تو یہ بھی ہے. اسی طرح ایک بڑی معروف حدیث ہے جس پر پوری پوری کتابیں بھی موجود ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں، 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. ان میں سب سے افضل جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا. سبحان اللہ. اور جو ان میں سب سے نچلے درجے پر نیکی ہے وہ ہے راستے سے کسی تکلیف دہ شے کو ہٹا دینا. صحیح. اور حیا جو ہے یہ ایمان کا ایک مرکزی شعبہ ہے. صحیح. تو اب یہاں پر بذات خود بتا دیا کہ 70 سے زیادہ درجے ہیں، وہ 72 ہے یا وہ 79 ہے، یہ درجات ہیں. اب اس پر کیوں باقاعدہ کتابیں پھر لکھی گئی. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی شعب الایمان جو ہے وہ اسی پر ہے کہ ایمان کی شاخیں. شعب الایمان کا مطلب ہے ایمان کی شاخیں. تو اب انہوں نے ایک ترتیب سے لکھ دیا اور اس میں بکثرت وہ عمل ہے کہ ان میں ایک بڑا عمل جو ہے وہ نیچے والے سے بڑی نیکی ہے، یہ اس سے نیچے والے سے بڑی نیکی، یہ اس سے بڑے والے سے نیچے بڑی نیکی ہے. پھر ایک اور بھی معروف وہ ہے کہ فرائض کے بعد سب سے افضل عمل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. تو اب یہ دیگر اعمال سے بڑی نیکی ہو گئی. صحیح. کہ فرائض بذات خود بڑی نیکی تھی تو وہ ایک خاص کیٹیگری تھی. اب اس کے بعد جو نیچے نفلی کیٹیگری شروع ہوئی ان میں جو سب سے اوپر والی نیکی تھی وہ فرمایا کہ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. تو یہ ہو گیا معاملات کے اعتبار سے، لوگوں سے تعلق کے اعتبار سے. اور اگر بذات خود دیکھیں حقوق اللہ کے اعتبار سے تو جیسے بہت ساری احادیث مبارکہ میں ہے کہ سب سے بڑی نیکی، سب سے افضل نیکی جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. تو اب ذکر اللہ کے جو فضائل ہیں وہ دیکھ لیں. یا اچھا پھر اذکار کے اندر بھی درجے ہیں. افضل الذکر لا الہ الا اللہ. صحیح. اذکار میں جو سب سے زیادہ فضیلت والا یعنی سب سے بڑی نیکی والا ہے وہ لا الہ الا اللہ. افضل دعا الحمدللہ کو کہا گیا ہے. افضل دعا الحمدللہ. تو یوں احادیث مبارکہ میں یہ چیزیں موجود ہیں. آیات مبارکہ بھی اس طرح کی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں یہ ترتیب ہے. جیسے نماز کے بارے میں اکثر جگہ یہی ہے کہ نماز پہلے ہے، زکوٰۃ بعد میں. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ. تو اب یہ ترتیب سے فقہی احکام نہیں ثابت ہوتے، لیکن ایک ترتیب آخر زکوٰۃ پہلے کیوں نہیں ذکر کی گئی؟ صحیح. تو اس کی حکمت علماء نے بیان فرمائی کہ نماز زیادہ افضل ہے، اس کو پہلے ذکر کیا ہے. زکوٰۃ کا مرتبہ اس کے بعد ہے، لہذا اس کو بعد میں ذکر کیا. صحیح. ماشاءاللہ. مفتی صاحب یہ ساری گفتگو سننے کے بعد اب ایک شخص ہے وہ چاہتا ہے کہ میں نیک بن جاؤں اور دونوں پہلوؤں پر عمل کرنا چاہتا ہے کہ گناہوں سے بھی بچوں، نیک جو کام ہے وہ بھی کروں. اب وہ کیا کرے؟ کون سے ایسے نیک اعمال کرے کہ اسے زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل ہو جائیں؟ کیونکہ وقت تو دیکھیں جتنا ہے وہ اتنا ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ میں اسی وقت کے اندر میرے پاس کوئی ایسا معیار ہو یا میں کیا سمجھوں کہ میں کم وقت کے اندر زیادہ نیکیاں کر سکوں، یا ایسی نیکیاں کہ جو مجھے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت جو ہے وہاں تک لے جائیں. تو اس کے لیے ایک عام آدمی جو ہے وہ کیا اپنا ذہن بنائے؟ اس میں جو سب سے بنیادی چیز ہے یعنی ایک آدمی زیادہ سے زیادہ ثواب کمانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا چاہتا ہے، اور نیکیوں سے اور ثواب سے مقصد اللہ کا قرب ہے. بے شک. جو جتنا اللہ کے قریب ہے اتنا ہی زیادہ وہ نیک اور صالحین میں